ربی صلی علی محمد و آل محمد. سارے مل کے بعد بلند صلوات. رات کافی ہے. بادشاہ فرماتے ہیں جس بندے کے رزق میں کمی ہو ہم 14 پر درود پڑھے اس کی رزق کی کمی دور ہو سکتی ہے. باجماعت بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین. بآواز بلند صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بآواز بلند صلوات. قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند صلوات. اتنے اب آپ تشریف فرما ہو. مجلس عزا کے ابتدا میں بابا جی تشریف فرما ہے, تشریف لے آئے. ان کی موجودگی میں موالیان حیدر کرار کے درمیان ولایت علی کا ایک راز پڑھنا چاہتا ہوں. اور جتنے اب آپ تشریف فرما ہو بادشاہ کی نسبت سے جو مجلس عزا ہے, فرد بھائی جس بادشاہ کے نام سے جو مجلس منصوب ہے اس بادشاہ کا نام ہے علی ابن ابی طالب. توجہ ہے صاحبانے. قبلہ میں راز یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ علی ہے کیا. توجہ ہے بادشاہ. ممبر پر جلوہ فگن تھے چھٹے لال ولایت کے, تو بادشاہ نے فرمایا دنیا والوں سنو, پوری کائنات میں اس وقت چچا سہی 3 حصے پانی ہے, 1 حصہ خشکی ہے. درمیان میں سے ایک سائل کھڑا ہو گیا, ہاتھ باندھ کے کہتا بادشاہ یہ ذرا فرمائیے گا یہ کب سے نظام تبدیل ہوا. جوان آدمی جو حضرات تشریف فرما ہو بھائی, یہ نظام کب سے تبدیل ہوا. تیرے امام مسکرا کے بھجن فرماتے ہیں بندہ خدا اس نظام کو چلانے والے ہم 14 ہیں. بولے بھائی علی والے کو بولنا چاہیے, مسکرانا چاہیے ساتھ والے بندے کو, تاکہ ساتھ والا بندہ مطمئن ہو جائے کہ جو پڑھنے کے لیے پڑھ رہا ہے, جو سننے کے لیے ساتھ والا سن رہا ہے, اس سے شک نہ گزرے کہ کون کون علی سننے آیا ہے, کون کون علی سوچنے آیا ہے. سبحان اللہ بھائی. ماتمیوں کے ہاتھ اٹھے گئے, مالک آپ کی زندگی دراز. بھائی جب بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا بادشاہ فرمائیے گا یہ نظام تبدیل کب ہوا. تیرے امام مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا سن, جب اس مالک نے یہ نظام بنایا تو پہلے فقط کائنات میں پانی ہی پانی تھا. مہربانی بھائی جان, شکریہ بھائی جان, جو بزرگ بولے ہیں آپ کی مہربانی ہے. مالک آپ کی زندگی, یہ پوری کائنات میں فقط پانی ہی پانی تھا. یہ جملہ کہنے کی دیر تھی. بادشاہ نظام تبدیل کب ہوا. تیرے امام مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا پانی تھا. چاچا جی قسطوں والے رب نے ملائکہ کو حکم دیا ذرا جلدی کرو, اس سارے پانی پر تیز و تند ہوا چلاؤ. بولی بھائی علی والے کو بولنا چاہیے. ذرا تیز و تند جیسے ہی ہوا چلا. تیرے امام فرماتے ہیں تیز و تند ہوا چلائی ملائکہ نے. بھٹی صاحب چلانے کی دیر تھی. امام مسکرا کے فرماتے ہیں تجھے کیا بتاؤں, چھاگ بن گئی. بندہ شیعہ ہو علی جن ولی اللہ پڑھتا ہو سبزان بھائی, دل میں علی ہو زبان پہ چچا صحیح علی ضرور آتا ہے. تیرے امام مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا فوراً جھاگ بننے کی دیر تھی. مالک نے فوراً حکم دیا کہ فرشتوں کو جلدی کرو, اس جھاگ کو اکٹھا کرو. فرد بھائی ساتھ والے ماتمی کا چہرہ دیکھنا, کون کون علی سنتا ہے, کون کون علی سوچتا ہے. چل سے عزت دارہ کی قسم ہے. امام فرماتے ہیں جھاگ اکٹھ ہوئی, جھاگ ایک نقطے کی شکل بن گئی. معصوم فرماتے ہیں دنیا والوں کو پیغام دو, اس نقطے پر بیٹھ کر آج انوار ذکر حسین سنتے ہیں. ہاتھ اونچے بھائی, ہاتھ اونچے ہے. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. اس
नुक्ते पर बैठकर आज अदादार जिक्र हुसैन सुनते हैं। तेरे इमाम फरमाते हैं जमीन खल्क हो गई, जमीन खल्क हुई जैसे जमीन खल्क हो गई, जमीन बन गई जिस पे आप बैठे हैं। जमीन का बनना था, जमीन कांपी, थरथराहट जैसे कब कपी। उस वक्त जबरील का चेहरा उतर गया। उसने कहा पालने वाले ये जमीन बनाई है तूने नस्ल आदम के रहने के लिए, इस जमीन पर नस्ल आदम के रहने के लिए तूने बनाई है, लेकिन ये तो कांपती है, थरथराती है भाईजान, इस पर किसी इंसान का रहना मुहाल नहीं है। आवाज़ खालिक जबरील खामोश हो जा, जिसे मैं बनाना जानता हूँ उसे मैं ठहराना भी जानता हूँ, मैं इसे ठहराना भी जानता हूँ जिसे मैंने बनाया। मालिक क्या करेगा? कहा इस वक्त बता तू है का? मालिक तेरी बनी हुई जमीन और अर्श के सेंटर में सफर कर रहा। आवाज़ खालिक जबरील जल्दी कर जमीन पे पहुंच और इसकी मुश्किल कुशाई कर। फौरन जैसे जमीन पे जबरील आया। पालने वाले यहाँ पे रुकना तो मुहाल है नहीं, तवज्जो है शहबान की, यहाँ पर रुकना मुहाल नहीं है। क्या करूं? आवाज़ खालिक जल्दी कर जबरील, जरा जमीन का ऐन सेंटर नाप। देख रहे भाई बात भी मेरी तरफ, ऐन सेंटर नाप। तन से नतीजा देने लगा हूं, जितने विलायत अली का जाम पीने के लिए आए हो वो बंदा सर उठाए बाकियों की अपनी मर्जी है। भाईजान मिंबर हुसैन की कसम है, हर जबान फजीलत अली में बोलती नहीं। तेरे इमाम फरमाते वो जबाने फजीलत अली में बोलती है जिनका बोलना जमाने के इमाम को पसंद हो। तुझे भाई है सुभान अल्लाह भाई, जवान मातमियों के हाथ में मालिक आपकी जिंदगी दराज कर। बादशाह जमीन पे आ गया, जल्दी कर जमीन का ऐन सेंटर ना, जैसे जमीन का ऐन सेंटर ना पा। हाथ रख के कदर पालने वाले ये है जमीन का ऐन सेंटर, जैसे नतीजे ये है ऐन सेंटर। आवाज़ खालिक जल्दी कर जबरील इसकी मुश्किल कुशाई करने के लिए अपनी मलकूती हाथों से जमीन के ऐन सेंटर पे जरा लिख या अली मदद। जमीन के ऐन सेंटर पे या अली मदद लिखा गया। लिखने की देर थी, जमीन की थरथराहट, कपकपाहट, बेचैनी भैजन खत्म हो गई। खत्म होने की देर थी, जमीन चैन में आ गई। जबरील फिर परेशान हो गया। आज पता चला कि अली अबू तुराब क्यों है। जमीन पे चला करो तो शुक्रिया अली का अदा किया करो। जहनी के अपने हाथों से अली का नाम लिखा। जबरील का फिर चेहरा उतर गया। मालिक की आवाज़ है, जबरील ये बता तेरे कहने पे मैंने जमीन की मुश्किल कुशाई की है, अब क्यों परेशान? उसने कहा पालने वाले परेशान ना हो तो क्या करूं? आपने मेरे ही हाथों से मेरे ही उस्ताद अली इब्न अबी तालिब का नाम जमीन पे लिखवा दिया है और तूने जमीन बनाई है नस्ल आदम के रहने के लिए। तो जो करना साहबाने जमीन बनाई है तूने नस्ल आदम के रहने के लिए और मेरे ही हाथों से अली इब्न अबी तालिब का नाम लिखवाया है। अल्लाह न करे चलते हुए किसी बाशिर का भाईजान जमीन पे कदम आ जाए और अली के नाम पे कदम आ जाए, तू क़यामत से पहले क़यामत जा देगा। आवाज़ खालिक जबरील परेशान न हो, जिस अली का नाम मैं जमीन पे लिखवाना जानता हूँ उसकी हिफाजत करवाना भी जानता हूँ। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह भाई, जिसका नाम जमीन पर लिखवाना जानता हूं उसकी हिफाजत करवाना भी जानता हूं। आखिरी बात फजल थी मिंबर सैयद आदे के हवाले, मैं जिसका नाम लिखवाना जानता हूं उसकी हिफाजत करना भी जानता हूं। पालने वाले क्या करेगा? नस्ल आदम में से जो बशर गुजरेगा, जैसे कोई बंदा गुजरेगा, अगर कदम आ गया तो क़यामत से पहले क़यामत डालेगा। आवाज़ खालिक तू इसलिए परेशान है कि नस्ल आदम में से किसी का कदम आए तो सही और तू गजब ढा देगा। आवाज़ खालिक जबरील परेशान न हो, जहां पे मैंने तेरे मलकूती हाथों से जैसे सही अली इब्न अबी तालिब का नाम लिखवाया है, मैं तुझसे वादा कर रहा हूं इस नाम पे मैं काबा उतार दूंगा। सुभान अल्लाह, इसी पे मैं काबा उतार दूंगा। नस्ल आदम के कदम नहीं, मैं सर झुका दूंगा। विलायत अली की दुश्मनी में मुसलमानों ने बड़ा मारा है अली की बेटी।
مالک تیری ہائے قبول فرمائے، کائنات میں کوئی دکھ نہیں۔ ایک روایت ممبر سیدزادے کے حوالے، مالک اس ذکر کے صدقے میں بانیان کے مرحومین کے درجات بلند۔ آپ کتنے عزادار آدمی چل گئے، مالک کسی کمینے کا محتاج ہے۔ حاضری ملنگ سے مقصد تھا، شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکا، سیدزادہ میرے بعد مسیب خان جملہ نشی فرما ہے۔ میں نے کہا ولایت کی دشمنی میں مسلمانوں نے بڑا مارا ہے علی کی بیٹیوں کو، کبھی گھر آ کے، کبھی بازار میں، کبھی دربار میں۔ ہائے کری جو عزادار گھر دا بندہ ہے، نصیب ہو دن جو ہائے اسے کرنی چاہتے سے اگلے سال جو سوڑا ہے۔ ممبر حسین کی قسم ہے، حسین بخش جاڑا سے لے کے نکن صاحب کی روایت تک میں ذمہ دار ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے جب کبھی بھی ذاکر خطیب باعث چچ سہی شبیر کا تذکرہ کرے، ماتمی عزاداروں کو سینے کا ماتم کرنا چاہیے۔ ہائے کری ساتھ والا ماتمی تیرے ہائے کا گواہ بن جائے۔ میں سیدزادے کے حوالے اسی روایت پہ ہو سکتا ہے ممبر کر دوں، جتنے عزادار ماتمی بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ممبر حسین کی قسم ہے، جب کبھی ذاکر باعث زینب کا تذکرہ کرے، ماتمیوں کو سر کا ماتم جیسے کرنا چاہیے۔ جتنے زوار بیٹھے ہو میرے جملے کی تائید کرنا، سر کا ماتم کرنا چاہیے۔ نکن صاحب سے جیسے ملنگ جی پوچھا گیا اس میں راز اور فرق کیا ہے بٹی صاحب کہ سینے کے ماتم اور سر کے ماتم میں؟ نکن صاحب سر سے امامہ اتارتے تھے، زمین پہ رکھ کے کہتے تھے عزادار ماتمیوں ابھی تک تجھے فرق سمجھ نہیں آیا؟ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں جتنے زخم شبیر کے سینے پر تھے، اتنے زخم شام کے بازار میں زینب کے سر پہ لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نوکر ہاں، مالک تیری ہائے قبول فرمائے۔ میں نوکر ہاں، کائنات کا کوئی دکھ نہ دیکھو بھائی، میں نوکر ہاں، ہاتھ نہ باندھو، میں تمہارا نوکر ہوں، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ جتنے زخم شبیر کے سینے پر تھے، اتنے زخم شام کے بازار میں زینب کے سر پہ لگے۔ کسی نے پتھر مارا، کسی نے تازیانہ مارا۔ باجی میں ممبر چھوڑ کے جا رہا تھا، ماتمی نے ہاتھ مانگا، روایت ایک کی ایک پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی اس وقت ہے کہ ہر ماتمی کی ہائے سننا چاہتا ہوں تجزیتا کہ شام سے آئی بی بی تیرے میرے حق میں دعا کر کے جائے۔ جتنے شام کے ظاہر بیٹھے ہو میرے حق میں دعا کرنا، مالک مجھ سمیت جتنے عزادار ماتمی شام کے بازار میں نہیں گئے، اگلے سال تک میں بی بی اپنے بازار دکھائے جتنے عزادار ماتمی بیٹھے ہو۔ شام کا بازار اتنا مشکل تھا، سجاد کہتا ہے کہ ایک مقام ایسا آیا میری پھپھی ایسے چلی جیسے اصغر چلتا تھا۔ ہائے کری کے عزادار ہے، ماتمیت ہے، ہائے کری بھائی، مالک تیری ہائے قبول فرمائے۔ وجہ پوچھی ایک بندے نے، جب مدینے آئے نا سجاد، دیکھ کے کہتے اس کی وجہ کیا ہے؟ ساری بیویاں ہم نے دیکھی ہے لیکن تیری پھپھی کا سر زخمی ہے۔ اجرکم اللہ، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، تیری پھپھی کا سر زخمی ہے۔ زوار صاحب ممبر حسین کی قسم ہے، سجاد تھانے مار کے رویا اور رو کے کہتا ہے میں تجھے کیا غربت بتاؤں، جس بازار کے ہجوم میں بے غیرت چادر دیتے تھے، جہاں سے چھینتے تھے، اگلے بازار میں اگر کوئی چادر دیتا تھا تو شمر نیزے سے زینب کے سر۔ اللہ لعنت اللہ ہے قوم سالمین، مالک نات کی اور میری حاضری اپنی بات۔ دعا ہے مالک اللہ مجلس عزا منظور تمقبول فرما، بانی اندہ کا چوکرجات لنگر نیاز محنت کاوش، مالک اپنی بارگاہ منظور تمقبول فرما۔ ایک بچہ بیمار ہے، جواد حسن، مالک اللہ عید رات نصد کا شفاء کلی عطا فرما۔